الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابعین کرام جب صحابہ کرام کو دیکھتے تو ان کے تقوی اور ان کی روایت حدیث پر حیرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ ایک کبار تابعین میں سے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں 120 ایسے صحابہ رسول کو دیکھا جن میں کسی کو اگر حدیث بیان کرنا ہوتی تو اس کی دلی خواہش یہی ہوتی کہ کوئی اور صحابی بھائی اس کو بیان کرے، اور جسے فتویٰ دینا ہوتا اس کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اور فتویٰ دے دے، محنت ہو۔ اس حد تک یہ محتاط ہوتے تھے۔ تو سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنے بیٹے کو، جن کا نام عبداللہ ہے، ان کو بکثرت حدیث بیان نہ کرنے کا سبب یہی بتاتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے اللہ کے رسول کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ بھی تھا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی حدیث پیش کرتے وقت اس میں کمی یا بیشی نہ کر بیٹھوں، اور من کذب علیہ متعمدن کا مصداق نہ بن جاؤں۔ ناظرین، یہ تو تھے صحابہ کرام۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کی بدولت ان کو طویل عمر عطا کی، ان کو علم نصیب کیا۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں حدیث بیان کرتے وقت غلطی کروں گا تو میں تمہیں وہ کچھ سناتا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا آپ نے فرمایا۔ یہ احتیاط تھی، جبکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، یہ جب بھی حدیث رسول بیان کرنے کا سوچتے تو ڈر سے کانپتے تھے اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کس طرح حدیث کا یہ علم حاصل کیا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ واللہ میرے دیگر ساتھی بازار کا رخ کرتے تھے، مگر میں باوجود نوجوان ہونے کے بازار کا رخ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ مجھے یہی بس احساس ہوتا تھا کہ زندگی معلوم نہیں کب تک باقی ہے، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دیے ہوئے علم کو میں حاصل کروں۔ آپ کا علم اس دولت سے زیادہ بہتر ہے جو بازار میں جا کے میں کماؤں گا، اور میں اس کمائی پر بھوکا رہنا اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کرنا گوارا کر لیتا تھا، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مسجد کو اور آپ کے گھر سے نکلنے کو میں مس نہیں کرتا تھا کہ یہاں سے بھی علم ملے گا، اور اس طرح انہوں نے اس علم کو حاصل کیا۔ 3 سال 4 سال نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ان کو۔ سن 6 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر یہ یمن سے چل کے مدینہ تشریف لائے، اور خیبر کے مقام پہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جوائن کیا انہوں نے، اور پھر وہیں سے ہی ایک صحبت شروع ہوئی۔ اس دوران 1 سال کے لیے یمن بھی بھیجے گئے یا بحرین بھیجے گئے، مگر واپس آ گئے، اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ 3 سال جو آپ کے ساتھ رہے ہیں، ان 3 سالہ محنت میں یہی کام کیا انہوں نے۔ تقریباً کوئی 5000 احادیث نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ان کی روایت شدہ ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ ان 5000 احادیث میں ریپیٹیشن ہے، وہ ریپیٹیشن نکالیں تو تقریباً 2500 کے قریب بنتی ہیں، اور اس سے کم بنتی ہیں، اور ریپیٹیشن اگر صحیح معنوں میں نکالیں تو ایک حدیث کو ان کے شاگردوں نے، کئی شاگردوں نے اپنی اپنی نیریشن سے بیان کیا ہے۔ یعنی اس طرح بھی اگر نکالیں تو یہ علماء کا کہنا یہی ہے کہ صرف چند احادیث میں
جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہیں، وہ منفرد ہیں، یعنی وہی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اگر ریپیٹیشن نکال دیں تو تب جا کے وہ چند سو احادیث ہیں جو بنتی ہیں۔ تو ان چند سو احادیث میں اگر ہم مزید سٹڈی کریں تو ان میں بھی 90% وہ احادیث ہیں جو دیگر صحابہ نے بھی روایت کی ہیں۔ کس قدر احتیاط کا معاملہ ہے ناظرین جو ان صحابہ کرام نے برتا، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روایت کے وقت حد درجہ احتیاط برتی، حد درجہ۔ 3 سالوں کو اگر دنوں میں تقسیم کریں تو یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ پر ڈے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سے بھی کم حدیث روایت کی ہے۔ جی ہاں، 1 سے بھی کم، یعنی میں عرض کر چکا ہوں سینکڑوں میں جو احادیث ہیں، چلیں وہ 900 بھی بنا لیں، ان میں 90% وہ احادیث ہیں جو کہ دیگر صحابہ نے بھی روایت کی ہیں۔ 10% ان کی وہ احادیث ہیں جس میں وہ منفرد ہیں، اکیلے ہیں، کوئی اور صحابی روایت نہیں کرتا۔ یہ تھی حد درجہ احتیاط۔ پھر توثیق کی بات میں نے کر دی کہ روایت کی وہ توثیق بھی کرتے تھے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، کنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، جب میں خود نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث سن لیتا تو نفعنی اللہ بما شاء منہ، تو اللہ جو چاہتا اس سے مجھے نفع دے دیتا۔ وَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ، اور جب مجھے آپ کے علاوہ آپ کی حدیث کوئی اور بیان کرتا تو فَاسْتَحْلَفْتُهُ، تو میں اس سے حلف لیتا۔ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَقْتُهُ، اور جب وہ مجھے قسم اٹھا کے بتا دیتا تو میں اس کو سچا مان لیتا۔ یہ تھے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر ناظرین یہ اصول انہوں نے غالباً اپنے دور خلافت میں لاگو کیا تھا، کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ کوفہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث جو تھیں وہ جب پہنچتی ہیں تو ہوتی چھوٹی سی ہے، مگر وہاں سے جب نکلتی ہے تو 1 گز کے برابر ہوتی ہے۔ فتنوں کی سرزمین تھی یہ۔ خود جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں شہید ہوئے۔ تو اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات طے کی، یہ اصول بنایا۔ ورنہ ان کے اپنے ساتھی ہیں سیدنا مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب آ کے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سنائی تو انہوں نے بغیر قسم کے قبول کیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو میراث سے تعلق رکھتی ہے، وہ جب انہوں نے سنائی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی قبول کر لیا، کوئی ان سے قسم نہیں اٹھوائی۔ ناظرین کرام، ہم اگر ذرا مزید سٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نقد و تحقیق کا آغاز قرآن مجید کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 سے ہی کر دیا گیا تھا۔ جو ہی وہ اتری ہے، صحابہ کرام محتاط ہو گئے تھے اور انہوں نے حدیث میں جو نبی علیہ السلام کے ارشادات تھے اس میں نقد اور تحقیق کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو چند اہم باتیں اور اصول سمجھا دیے گئے تھے۔ کہ آیت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مومنو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اس وقت صحابہ کرام مومن تھے، یہ کوئی غلط خبر نہ چھوڑتے تھے نہ ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو فاسق دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی منافق ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو کم علم رکھتا ہو اور
گناہ کے جو چھوٹے چھوٹے درجے ہیں ان سے ناواقف ہو، بڑا گناہ نہیں، چھوٹے گناہوں کے درجے سے ناواقف ہو، تو ایسا شخص کوئی بھی اہم خبر لے کے آئے، بنبأ، پہلی بات اہم خبر ہو، پھر فاسق خبر دینے والا ہو، پھر تیسری بات ان جاءکم، قوم سے مراد اہل اسلام کے پاس یہ خبر پہنچے، اور چوتھی بات کہ فتبینوا، اس کو قبول کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لو۔ اگر تحقیق کی تو بات نکھر جائے گی، اور اگر تم نے بغیر تحقیق کے اس کو قبول کر لیا تو پانچواں کام یہ ہوگا کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اس کے جو نتائج برآمد ہوں گے اس پر تمہیں ندامت ہوگی۔ یہ بنیاد تھی جو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فراہم کر دی۔ دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی خبر ہو، صحابہ کرام کو الرٹ کر دیا کہ تم نے اس خبر کو قبول نہیں کرنا فاسق کی، جب تک کہ اس خبر کے بارے میں تم حقیقت حال معلوم نہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبروں کی تصدیق چاہی ہے، اور آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے بتایا، آپ نے نقد بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت کی۔ جی ہاں، بر وقت کی ہے، اور اسی طرح یہ اس لیے کی ہے تاکہ فرد کی بھی اصلاح ہو، یا لا علم جو ہے وہ حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیبت کے دائرہ سے باہر رکھا ہے اور اس کو خیر خواہی فرمایا ہے۔